اگلے سال مہنگائی کی شرح 21% ہوگی۔ آٹے، گھی اور دالوں پر سبسڈی صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر ملے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیٹرا پیک دودھ پر ٹیکس کی تردید کر دی۔ پوسٹ بجٹ تقریر میں واضح کیا کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے اوپر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر خزانہ نے دو ٹوک کہا کہ پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے IMF سے بات چیت میں سبسڈی کو بڑا مسئلہ قرار دیا۔ اقتصادی ترقی کا ہدف قابل حصول، وفاقی بجٹ کے تمام اعداد و شمار حقیقت پسندانہ ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ملک مشکلات سے نکل آیا۔ واضح کر دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے۔ اس میں FBR کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے۔ یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ ختم نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹیٹرا پیک دودھ پر ٹیکس لگانے کی تردید کی۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے اوپر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نشاندہی کر دی کہ خوردنی تیل کی درآمد پر ٹیکس ختم نہیں کیا گیا۔ ولنریبلٹی بہت سٹیپ تھی اور بہت گہری تھی، اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ سٹیبل ہو گئے ہیں۔ یہ اب مزید ڈکلائن، مزید تباہی، مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے۔ انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال۔ FBR کا جو ریونیو ٹو GDP ہے کلیکشن 8.7%، اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%، پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4% اور پبلک ڈیٹ ٹو GDP 66.5%۔ واضح کیا کہ حکومت کے کل اخراجات 14,400 ارب روپے ہیں۔ پینشن کے لیے 761 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ IT اور سائنس کے لیے 33 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ 1150 ارب روپے کا مختص کیا گیا ہے۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1559 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل نہ ہوا تو وزارت داخلہ ایکشن لے۔ جولائی میں پہلے ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔